بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قریش نے ہجرت کے ساتھ ہی مدینہ پر حملہ کی تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ عبداللہ بن ابی کو انہوں نے خط لکھ بھیجا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دو یا ہم آ کر تمہارا بھی فیصلہ کر دیتے ہیں۔ قریش کی چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں مدینہ کی طرف گشت لگاتی رہتی تھیں۔ کرج فہری مدینہ کی چارگاہوں تک آ کر غارتگاری کرتا تھا۔ حملہ کے لیے سب سے ضروری چیز مسافر جنگ کا بندوبست، اس لیے اب کے موسم میں قریش کا جو کاروان تجارت شام کو روانہ ہوا تو مکہ کی تمام آبادی نے جس کے پاس جو رقم تھی کل کی کل دے دی۔ نہ صرف مرد بلکہ عورتیں جو کاروبار تجارت میں بہت کم حصہ لیتی تھیں ان کا بھی ایک فرد ان میں شریک تھا۔ قافلہ ابھی شام سے روانہ نہیں ہوا تھا کہ حضرمی کے قتل کی اتفاقیہ واقعہ پیش آ گیا جس نے قریش کی آتش غضب کو اور بھی بھڑکا دیا۔ اسی اثنا میں یہ خبر مکہ معظمہ میں پھیل گئی کہ مسلمان قافلہ لوٹنے کو آ رہے ہیں۔ قریش کی غیظ و غضب کا بادل بڑے زور و شور سے اٹھا اور تمام عرب پر چھا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان حالات کی اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو جمع کیا اور واقعہ کا اظہار فرمایا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ وغیرہ نے جانشارانہ تقریریں کی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کی طرف دیکھتے تھے۔ انصار نے بیعت کے وقت صرف یہ اقرار کیا تھا کہ وہ اس وقت تلوار اٹھائیں گے جب دشمن مدینہ پر چڑھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ مشورہ فرمایا۔ تیسری بار انصار سمجھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جواب کے منتظر ہیں تو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھا ہے کہ انصار اپنے شہر سے نکل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اعانت کرنا اپنا فرض نہیں سمجھتے ہیں۔ انصار کی طرف سے میں عرض کرتا ہوں کہ ہم تو ہر حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ کسی سے معاہدہ فرمائیے، کسی سے معاہدہ کو نامنظور کیجیے، ہمارے مال و زر سے جس قدر منشاء مبارک ہو لیجیے، ہم جو مرضی مبارک ہو عطا کیجیے۔ مال کا جو حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے لیں گے وہ ہمیں زیادہ پسند ہوگا اس مال سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس چھوڑ دیں گے۔ ہم کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے ہم اس کی تعمیل کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کے چشمہ تک چلیں گے تو ہم ساتھ ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو سمندر میں گھس جانے کا حکم دیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں بھی چلیں گے۔ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم وہ نہیں ہیں کہ قوم موسیٰ علیہ السلام کی طرح فاذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون کہہ دیں۔ ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں آگے پیچھے قتال کے لیے حاضر ہیں۔ ان کی اس تقریر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چمک اٹھا۔ یہ واضح رہے کہ یہ واقعہ مدینہ منورہ سے نکلنے کے بعد کا ہے۔ مدینہ منورہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قافلہ ابو سفیان کے ارادہ سے چلے تھے، جبکہ احادیث صحیحہ میں صراحت ہے کہ مدینہ منورہ سے خروج کے بعد اچانک یہ بات سامنے آئی کہ قریش کا لشکر زرار قافلہ کے دفاع کے لیے قریب پہنچ چکا ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشورہ فرمایا کہ یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ قافلہ ابو سفیان کے ارادہ سے آپ کے نکلنے کا مقصد اس خطرہ کو دور کرنا تھا جو مدینہ پر حملہ کی شکل میں منڈلا رہا تھا۔ تاریخ میں صراحت ہے کہ قریش نے اس قافلہ کو اصلاً سامنے جنگ تیار کرنے کے لیے روانہ کیا تھا۔ اس کے بعد 12 رمضان 2 ہجری کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 300 جانثاروں کے ساتھ شہر سے نکلے، 1 میل چل کر فوج کا جائزہ لیا۔ جو کم عمر تھے واپس کر دیے گئے کہ ایسے پرختر موقع پر بچوں کا کام نہیں۔ عمیر بن وقاص رضی اللہ عنہ ایک کمسن بچے تھے، جب ان سے واپسی کو کہا گیا تو وہ رو پڑے۔ آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ عمیر کے بھائی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کمسن سپاہی کے گلے میں تلوار حمائل کی۔ اب فوج کی کل تعداد 313 تھی، جس میں 60 مہاجر اور باقی انصار تھے۔ لشکر میں صرف 2 گھوڑے تھے، ایک حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی سواری میں تھا اور ایک مقداد رضی اللہ عنہ بن الاسود کی۔ اونٹ کل 70 تھے، ایک پر 2 3 آدمی باری باری سے بیٹھتے تھے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور مرثد گنوی ایک اونٹ پر باری باری بیٹھتے تھے۔ مکہ معظمہ سے قریش بڑے سر و سامان سے نکلے تھے، 1000 آدمی کی جمعیت تھی، 100 سواروں کا رسالہ تھا۔ روسائے قریش سب شریک تھے۔ ابو لہب مجبوری کی وجہ سے نہ آ سکا تھا، اسی لیے اپنی طرف سے اس نے قائم مقام بھیج دیا تھا۔ رسد کا یہ انتظام تھا کہ امرائے قریش یعنی عباس، عتبہ بن ربیعہ، حرس بن عامر، نصر بن الحارث، ابو جہل، امیہ وغیرہ باری باری ہر روز 10 اونٹ ذبح کرتے اور لوگوں کو کھلاتے تھے۔ عتبہ بن ربیعہ جو قریش کا سب سے معزز رئیس تھا، فوج کا سپہ سالار تھا۔ قریش کو بدر کے قریب پہنچ کر جب معلوم ہوا کہ ابو سفیان کا قافلہ خطرہ کی جد سے نکل گیا ہے تو قبیلہ زہرہ اور عدی کے سرداران نے کہا اب لڑنا ضروری نہیں، لیکن ابو جہل نے نہ مانا۔ زہرہ اور عدی کے لوگ واپس چلے گئے، باقی فوج آگے بڑھی۔ قریش چونکہ پہلے پہنچ گئے تھے، انہوں نے مناسب موقعوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ بخلاف اس کے مسلمانوں کی طرف چشمہ یا کنواں تک نہ تھا۔ زمین ایسی ریتیلی تھی کہ ان کے پاؤں ریت میں دھس جاتے تھے۔ حباب بن منذر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ جو مقام انتخاب کیا گیا ہے وہ کی روح سے ہے یا فوجی تدبیر ہے؟ ارشاد ہوا کہ وہی نہیں ہے۔ حباب رضی اللہ عنہ نے کہا تو بہتر ہوگا کہ آگے بڑھ کر چشمہ پر قبضہ کر لیا جائے اور آس پاس کے کنویں بیکار کر دیے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رائے پسند فرمائی اور اسی پر عمل کیا گیا۔ قائد ازدی اور حسن اتفاق سے مہ برس گیا، جس سے گرد جم گئی اور جا بجا پانی کو روک کر چھوٹے چھوٹے حوض بنا لیے گئے کہ وضو اور غسل کے کام آئیں۔ اس قدرتی احسان کا خدا نے قرآن
قرآن مجید میں بھی ذکر کیا ہے۔ ترجمہ ہے، اور جب کہ خدا نے آسمان سے پانی برسایا کہ تم کو پاک کرے۔ پانی پر اگرچہ قبضہ کر لیا گیا، لیکن ساقی کوثر کا فیض عام تھا، اس لیے دشمنوں کو بھی پانی لینے کی عام اجازت تھی۔ یہ رات کا وقت تھا، تمام صحابہ رضی اللہ عنہم نے کمر کھول کھول کر رات بھر آرام فرمایا، لیکن صرف ایک ذات تھی، ذات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، جو صبح تک بیدار اور مصروف دعا رہی۔ صبح ہوئی تو لوگوں کو نماز کے لیے آواز دی، بعد نماز جہاد پر واز فرمایا۔ قریش جنگ کے لیے بےتاب تھے، تاہم کچھ نیک دل بھی تھے جن کے دل خون ریزی سے لرزتے تھے۔ ان میں حکیم بن حزام جو آگے چل کر اسلام لائے، انہوں نے سردار فوج عتبہ سے جا کر کہا کہ آپ چاہیں تو آج کا دن آپ کی نیک نامی کی ابدی یادگار رہ جائے۔ عتبہ نے کہا کیسے؟ حکیم نے کہا قریش کا جو مطالبہ ہے وہ صرف حضرمی کا خون ہے، وہ آپ کا حلیف تھا، آپ اس کا خون بہا ادا کر دیجئے۔ عتبہ نیک نفس آدمی تھا، اس نے نہایت خوشی سے منظور کر لیا، لیکن چونکہ ابو جہل کا اتفاق رائے ضروری تھا، حکیم عتبہ کا پیغام لے کر گئے۔ ابو جہل ترکش سے تیر نکال کر پھیلا رہا تھا، عتبہ کا پیغام سن کر بولا ہاں۔ عتبہ کی ہمت نے جواب دے دیا۔ عتبہ کے فرزند ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ اسلام لا چکے تھے اور اس مارکے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے تھے۔ اس بنا پر ابو جہل نے یہ بدگمانی کی کہ عتبہ اس لیے لڑائی سے جی چراتے ہیں کہ اس کے بیٹے پر آنچ نہ آئے۔ ابو جہل نے حضرمی کے بھائی عامر کو بلا کر کہا دیکھتے ہو تمہارا خون بہا تمہاری آنکھ کے سامنے آ کر نکلا جاتا ہے۔ عامر نے عرب کے دستور کے مطابق کپڑے پھاڑ ڈالے اور گرد اڑا کر وہ امرہ کا نعرہ مارنا شروع کیا۔ اس واقعے نے تمام فوج میں آگ لگا دی۔ عتبہ نے ابو جہل کا تانا سنا تو غیرت سے سخت برہم ہوا اور کہا کہ میدان جنگ بتا دے گا کہ نامردی کا داغ کون اٹھاتا ہے۔ یہ کہہ کر مغفر مانگا، لیکن اس کا سر اس قدر بڑا تھا کہ کوئی مغفر اس کے سر پر ٹھیک نہ اترا۔ مجبوراً سر سے کپڑا لپیٹا اور لڑائی کے ہتھیار سجے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو خون سے آلودہ کرنا پسند نہیں فرماتے تھے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے میدان کے کنارے ایک چھپر کا سائبان تیار کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تشریف رکھیں۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ دروازہ پر تیگ بکف کھڑے ہوئے کہ کوئی ادھر نہ بڑھنے پائے۔ اگرچہ بارگاہ الہی سے فتح و نصرت کا وعدہ ہو چکا تھا، عناصر عالم آمادہ مدد تھے، ملائکہ کی فوجیں ہم رکاب تھیں، تاہم عالم اسباب کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول جنگ کے مطابق فوجیں مرتب کی۔ مہاجرین، اوس اور خزرج کے 3 دستے قائم کیے۔ مہاجرین کا علم موصب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو عنایت فرمایا، خزرج کے علم بردار حباب بن منذر رضی اللہ عنہ اور اوس کے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ مقرر ہوئے۔ صبح ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صف آرائی شروع کی۔ دست مبارک میں ایک تیر تھا، اس کے اشارے سے صفیں قائم کرتے تھے، کوئی شخص تل بھر آگے یا پیچھے نہ رہنے پائے۔ لڑائی میں شور و گل عام بات ہے، لیکن منع کر دیا گیا کہ کسی کے منہ سے آواز تک نہ نکلنے پائے۔ اس موقع پر جبکہ دشمن کی عظیم الشان تعداد مقابل تھی اور مسلمانوں کی طرف ایک آدمی بھی بڑھ جاتا تو کچھ نہ کچھ مسرت ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمتن وفا تھے۔ ابو حذیفہ بن الیمان اور ابو حسیل 2 صحابی مکہ سے آ رہے تھے۔ راہ میں کفار نے روکا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کو جا رہے ہو؟ انہوں نے انکار کیا، عدم شرکت کا وعدہ کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو صورتحال عرض کی، فرمایا ہم ہر حال میں وعدہ وفا کریں گے، ہم کو صرف خدا کی مدد درکار ہے۔ اب 2 صفیں آمنے سامنے مقابل تھیں، حق و باطل، نور و ظلمت، کفار و اسلام۔ لقد کان لکم آیۃ فئتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرہ۔ جو لوگ باہم لڑے ان میں تمہارے لیے عبرت کی نشانیاں ہیں، ایک خدا کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا منکر خدا تھا۔ یہ عظیم منظر تھا، اتنی بڑی وسیع دنیا میں توحید کی قسمت صرف چند جانوں پر منحصر تھی۔ صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نہایت خضوع کی حالت طاری تھی، دونوں ہاتھ پھیلا کر فرماتے تھے خدایا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، آج پورا کر۔ محویت اور خودی کے عالم میں چادر کندھے پر سے گر پڑتی تھی اور آپ کو خبر تک نہ ہوتی تھی۔ کبھی سجدے میں گرتے تھے اور فرماتے تھے کہ خدایا اگر یہ چند نفوس آج مٹ گئے تو پھر روئے زمین پر کوئی تیری عبادت کرنے والا نہ ہوگا۔ اس بے قراری پر بندگان خاص کو رقت آ گئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، حضور خدا اپنا وعدہ وفا کرے گا، آخر روحانی تسکین کے ساتھ فوج کو شکست دی جائے گی اور وہ پشت پھیر دیں گے۔ پڑھتے ہوئے لب مبارک مجدہ فتح کی پیشین گوئی سے آشنا ہوئے۔ قریش کی فوجیں اب بالکل قریب آ گئیں، تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو پیش قدمی سے روکا اور فرمایا کہ جب دشمن پاس آ جائیں تو تیر سے روکو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر و استقامت کی فضیلت، اس کی بنا پر اللہ کی مدد، فتح و ظفر اور آخرت کے ثواب کا ذکر فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہوگا اس کے لیے اللہ نے جنت واجب کر دی ہے۔ یہ سن کر عمیر بن الحمام رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی جنت جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہو؟ فرمایا ہاں۔ کہا کہ ایسی بات ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو فرمایا گیا کہ ایسی بات کیوں کہتے ہو؟ عرض کیا کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں صرف اس شوق میں کہہ رہا ہوں کہ شاید مجھے بھی وہ نصیب ہو۔ فرمایا تمہیں وہ نصیب ہوگی۔ انہوں نے اپنی ڈھال میں سے کھجور نکال کر کھانا شروع کیے، پھر کہنے لگے اگر میں ان کھجوروں کے ختم ہونے کا انتظار کروں تو یہ بڑی لمبی زندگی ہوئی۔ یہ کہہ کر کھجوریں پھینکی اور آگے بڑھ کر شہادت سے سرخرو ہوئے۔ یہ مارکا ایثار و جانبازی کا سب سے بڑا حیرت انگیز منظر تھا۔ دونوں فوجیں سامنے آئیں تو لوگوں کو نظر آیا کہ خود ان کے جگر کے ٹکڑے تلوار کے سامنے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے جو اب تک کافر تھے میدان جنگ میں بڑھے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تلوار کھینچ کر نکلے۔ عتبہ میدان میں آیا تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ
उत्बा के फर्जंद थे, उसके मुकाबला को निकले। हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु की तलवार मामू के खून से रंगीन थी। लड़ाई का आगाज यूं हुआ कि सबसे पहले आमिर हजरमी, जिसको भाई के खून का दावा था, आगे बढ़ा। मुअज्जा हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु का गुलाम उसके मुकाबले को निकला और मारा गया। उत्बा जो सरदार लश्कर था, अबू जहल के आना से सख्त बरहम था। सबसे पहले वही भाई और बेटे को लेकर मैदान में आया और मुबारजत तलबी की। अरब में दस्तूर था कि नामवर लोग कोई इम्तियाजी निशान लगाकर मैदान जंग में जाते थे। उत्बा के सीने पर शुतुरमुर्ग के पर थे। हजरत औफ रदियल्लाहु अन्हु, हजरत मआद रदियल्लाहु अन्हु और हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा रदियल्लाहु अन्हु मुकाबले को निकले। उत्बा के नाम व नसब पूछा और जब यह मालूम हुआ कि अंसार हैं तो उत्बा ने कहा, हमको तुमसे गर्ज नहीं। फिर हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ खिताब करके कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह लोग हमारे जोड़ के नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक अंसार हट आए और हजरत हमजा रदियल्लाहु अन्हु, हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु और हजरत अबू उबैदा रदियल्लाहु अन्हु मैदान में आए। चूंकि उन लोगों के चेहरे पर नकाब थी, उत्बा ने पूछा, तुम कौन हो? सबने नाम व नसब बताए। उत्बा ने कहा, हाँ, अब हमारा जोड़ है। उत्बा हजरत हमजा रदियल्लाहु अन्हु से और वलीद हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु से मुकाबिल हुआ और दोनों मारे गए। लेकिन उत्बा के भाई शैबा ने हजरत अबू उबैदा रदियल्लाहु अन्हु को जख्मी कर दिया। हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु ने बढ़कर शैबा को कत्ल कर दिया और अबू उबैदा रदियल्लाहु अन्हु को कंधे पर उठाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले आए। हजरत अबू उबैदा रदियल्लाहु अन्हु ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या मैं दौलत शहादत से महरूम रहा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, तुमने शहादत पाई। अबू उबैदा रदियल्लाहु अन्हु ने कहा कि आज अबू तालिब जिंदा होते तो तस्लीम करते कि उनके इस शेर का मुस्तहिक हूं मैं। हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक्त दुश्मनों के हवाला करेंगे जब उनके गिर्द लड़कर मर जाएं और हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपने बेटों और बेटियों को भूल जाते हैं। सईद बिन अल-आस का बेटा उबैदा सर से पांव तक लोहे में डूबा हुआ सब से निकला और पुकार कर कहा कि मैं अबू किरश हूँ। हजरत जुबैर रदियल्लाहु अन्हु उसके मुकाबला को निकले और चूंकि सिर्फ उसकी आंखें नजर आती थीं, ताक कर आंखों में बर्ची मारी, वह जमीन पर गिरा और मर गया। बर्ची इस तरह पैवस्त हो गई कि हजरत जुबैर रदियल्लाहु अन्हु ने उसकी लाश पर पांव अड़ाकर खींचा तो बड़ी मुश्किल से निकली, लेकिन दोनों सिरे खम हो गए। यह बर्ची यादगार रही। यानी हजरत जुबैर रदियल्लाहु अन्हु से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांग ली, फिर चारों खुलफा के पास मुंतकिल होती रही। फिर हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रदियल्लाहु अन्हु के पास आई। हजरत जुबैर रदियल्लाहु अन्हु ने इस मार्का में कई कारी जख्म उठाए। शाना में जो जख्म था इतना गहरा था कि अच्छे हो जाने पर उसमें उंगली चली जाती थी। चुनांचे उनके बेटे उर्वा बचपन में इन जख्मों से खेला करते थे। जिस तलवार से लड़े थे वह लड़ते लड़ते गिर गई थी। चुनांचे अब्दुल्ला बिन जुबैर रदियल्लाहु अन्हु शहीद हुए तो अब्दुल मलिक ने उर्वा से कहा, तुम जुबैर रदियल्लाहु अन्हु की तलवार पहचान लोगे? उन्होंने कहा, हाँ। अब्दुल मलिक ने पूछा, क्यों कर? बोले, बद्र के मार्का में उसमें दंदाने पड़ गए थे। अब्दुल मलिक ने तस्दीक की और यह मिसरा पढ़ा, बिहिन्न क़ुलूलुन मिन क़राइल तौइब। अब्दुल मलिक ने तलवार उर्वा को दे दी। उन्होंने उसकी कीमत लगवाई तो 3000 ठहरी। उसके कब्जा पर चांदी का काम था। अब आम हमला शुरू हो गया। मुशरिकीन अपने बलबूते पर लड़ रहे थे, लेकिन इधर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर बसजदा सिर्फ खुदा की कुव्वत का सहारा ढूंढ रहे थे। अबू जहल की शरारत और दुश्मनी इस्लाम का आम चर्चा था। इस बिना पर अंसार में मुअव्विज और मुआज दो भाइयों ने अहद किया था कि यह शकी जहां नजर आ जाएगा उसको मिटा देंगे या खुद मिट जाएंगे। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदियल्लाहु अन्हु का बयान है कि मैं सफ में था कि दफतन मुझको दाएं बाएं दो नौजवान नजर आए। एक ने मुझसे कान में पूछा कि अबू जहल कहाँ है? मैंने कहा, बिरादरजादा, अबू जहल को पूछ कर क्या करेगा? बोला कि मैंने खुदा से अहद किया है कि अबू जहल को जहां देख लूंगा या उसे कत्ल करूंगा या खुद लड़कर मारा जाऊंगा। मैं यह जवाब नहीं देने पाया था कि दूसरे नौजवान ने भी मुझसे कानों में यही बातें की। मैंने दोनों को इशारे से बताया कि अबू जहल वह है। मेरा यह बताना था कि दोनों बाज की तरह झपटे और अबू जहल खाक पर था। यह दोनों जवान आराफ के बेटे थे, मुअव्विज और मुआज रदियल्लाहु अन्हु। अबू जहल के बेटे अकरमा ने अकब से आकर माज के बाएं शाना पर तलवार मारी, जिससे बाजू कट गया, लेकिन तस्मा बाकी रहा। मुआज ने अकरमा का ताकुब किया, वह बचकर निकल गया। मुआज उसी हालत में लड़ रहे थे, लेकिन हाथ लटकने से जहमत होती थी। हाथ को पांव के नीचे दबाकर खींचा कि तस्मा भी अलग हो गया और अब वह आजाद थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़ाई से पहले इरशाद फरमाया, कुफ्फार के साथ जो लोग आए हैं उनमें से ऐसे लोग भी हैं जो खुशी से नहीं बल्कि कुरैश के जब्र से आए हैं। उन लोगों के नाम भी आपने बता दिए थे। उनमें अबुल बुख्तरी भी था। मुहज्जर अंसारी की नजर जब उस पर पड़ी तो मुहज्जर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, चूंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तेरे कत्ल से मना फरमाया है, इसलिए तुझको छोड़ देता हूँ। अबुल बुख्तरी के साथ उसका एक रफीक भी था। अबुल बुख्तरी ने कहा, इसको भी। मुहज्जर ने कहा, नहीं। अबुल बुख्तरी ने कहा, तो मैं खातूनाने अरब का एहताना नहीं सुन सकता कि अबुल बुख्तरी ने अपनी जान बचाने के लिए रफीक का साथ छोड़ दिया। यह कहकर अबुल बुख्तरी यहरिज पढ़ता हुआ मुजज्जर पर हमला आवर हुआ और मारा गया। उसका जुमला था जिसका तर्जुमा है, शरीफ ज़्यादा अपने रफीक को नहीं छोड़ सकता जब तक मर न जाए या मौत का रास्ता न देख ले। उत्बा और अबू जहल के मारे जाने से कुरैश का पाए सिबात उखड़ गया और फौज में बेदिली छा गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शदीद दुश्मन उमैया बिन खल्फ भी जंग बदर में शरीक था। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदियल्लाहु अन्हु ने उससे किसी जमाने में मुआहदा किया था कि वह मदीना में आएगा तो वह उसकी जान के जामिन होंगे।
گئے۔ بدر میں اس دشمن خدا سے انتقام لینے کا خوب موقع تھا، لیکن چونکہ عہد کی پابندی اسلام کا شعار ہے، حضرت عبد الرحمن نے چاہا کہ وہ بچ کر نکل جائے۔ اس کو لے کر پہاڑ پر چلے گئے۔ اتفاق یہ کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے دیکھ لیا، انصار کو خبر کر دی۔ دفعتاً لوگ ٹوٹ پڑے۔ انہوں نے امیہ کے بیٹے کو آگے کر دیا۔ لوگوں نے اس کو قتل کر دیا، لیکن اس پر بھی قناعت نہ کی اور امیہ کی طرف بڑھے۔ انہوں نے امیہ سے کہا کہ تم زمین پر لیٹ جاؤ۔ وہ لیٹ گیا تو یہ اس پر چھا گئے کہ لوگ اس کو مارنے نہ پائیں، لیکن لوگوں نے ان کی ٹانگوں کے اندر سے ہاتھ ڈال کر اس کو قتل کر دیا۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کی بھی ایک ٹانگ زخمی ہوئی اور زخموں کا نشان مدتوں تک قائم رہا۔ ابو جہل اور عتبہ وغیرہ کے قتل کے بعد قریش نے سپر ڈال دی اور مسلمانوں نے ان کو گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ حضرت عباس عقیل حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں، نوفل اسود بن عامر، عبد بن جمعہ اور بہت سے بڑے بڑے معزز لوگ گرفتار ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کوئی شخص جا کر خبر لائے ابو جہل کا کیا انجام ہوا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جا کر لاشوں میں دیکھا تو زخمی پڑا ہوا دم توڑ رہا تھا۔ بولے تو ابو جہل ہے؟ اس نے کہا ایک شخص کو اس کی قوم نے قتل کر دیا تو یہ فخر کی کیا بات ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس کا سر کاٹ لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر ڈال دیا۔ خاتمہ جنگ پر معلوم ہوا کہ مسلمانوں میں سے صرف 14 شخصوں نے شہادت پائی، جس میں 6 مہاجر اور باقی انصار تھے۔ لیکن دوسری طرف قریش کی اصلی طاقت ٹوٹ گئی۔ روسائے قریش جو شجاعت میں نامور اور قبائل کے سپہ سالار تھے، ایک ایک کر کے مارے گئے۔ ان میں عتبہ، شیبہ، ابو جہل، ابو البختری، جمعہ بن الاسود، عاص بن ہشام، امیہ بن خلف، منبہ بن الحجاج قریش کے سرتاج تھے۔ تقریباً 70 آدمی قتل اور اسی قدر گرفتار ہوئے۔ اسیران جنگ میں سے عقبہ اور نذر بن حارث رہا کر دیے گئے، باقی گرفتار ہو کر مدینہ آئے۔ ان میں حضرت عباس عقیل جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے، ابو العاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے۔ لڑائیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جہاں کوئی لاش نظر آتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو وہیں دفن کر دیتے تھے، لیکن اس موقع پر پشتوں کی تعداد زیادہ تھی، اس لیے ایک کا الگ الگ دفن کرانا مشکل تھا۔ ایک وسیع کنواں تھا، تمام لاشیں اپنی آپ نے اس میں ڈلوا دیں، لیکن امیہ کی لاش پھول کر اس قابل نہیں رہی تھی، اسی لیے وہیں خاک میں دبا دی گئی۔